علیکم احمداد صبح روز صلح ہو گئی ہے اور عمران خان صاحب کو ریلیف پر ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہوا ہے. صلح ہوئی ہے تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں، اور دوسری طرف پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان لڑائی بڑھ گئی ہے اور بلاول بھٹو زرداری نے بھی فائر کھول دیا ہے تحریک انصاف پر. آج قومی اسمبلی کا اجلاس تھا اور اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری کا خطاب، اور دوسری طرف ایک خبر آئی کہ تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون میں ہو گئی ہے صلح. پھر یہ خبر آتی ہے کہ جناب جو کے پی کے گورنر ہیں اپنا فیصل کریم کنڈی، ان کا جو اپنا گورنر کی انیکسی ہے کے پی کے ہاؤس میں، اس کو بند کر دیا گیا اور گورنر پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو ہاؤس ہے اسلام آباد میں، اس میں وہ داخل نہیں ہو سکتے. اور یہ پابندی باضابطہ کابینہ کی منظوری سے لگائی گئی ہے. ظاہر ہے یہ پابندی اس کو کہیں یا اس کو گنڈا پور کی گنڈا گردی کہیں، کیونکہ گورنر ایک آئینی عہدیدار ہیں اور گورنر کا جو انیکسی ہے کے پی کے ہاؤس میں، اس کو اس طرح وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بند نہیں کر سکتے. اور اگر وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ اس طرف معاملات کو لے کر جائیں گے تو پھر وہی بات کہ اگر وہ صوبے میں آئین پر عمل درآمد روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہوگا یہ کہ جو ہے وفاق کے پاس ایک جواز بن جائے گا صوبائی حکومت کے خلاف کوئی بڑا قدم اٹھانے، جو کہ صوبے میں ایمرجنسی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، جو کہ گورنر راج کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. کئی اور صورتیں نکلتی ہیں کیونکہ آئین نے کافی ساری گنجائش اس معاملے پر دے رکھی ہوئی ہیں. مگر کے پی کے میں جو ہے گورنر اپنا فیصل کریم کنڈی، انہوں نے بہت طویل جو ہے لفظی گولہ باری کے بعد کافی دنوں سے جو چل رہی تھی، اس کے بعد وہ تو ہو گئے ٹھنڈے. انہوں نے کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بلائیں مجھے دعوت پر، میں ان کو بلاتا ہوں، بیٹھتے ہیں، صوبے کے مسائل پر ہم وفاق کے ساتھ مل کر بات چیت کرتے ہیں. جو صوبے کے اپنا واجبات ہیں رائلٹی کی مد میں، اگر وہ وفاق نہیں دے رہا تو میں اس میں ان کے ساتھ مدد کرنے کو تیار ہوں، یا میں صوبے کی آواز بننے کو تیار ہوں. لیکن بہرحال دوسری طرف سے نہیں کوئی ایسا صلح جوئی کا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو رویہ دکھایا جا رہا. وجہ سادی سی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں یا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ لڑائی جھگڑا کر کے اصل ایشوز سے توجہ ہٹانا چاہتی ہے، تاکہ صوبے میں جو گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے، اور ہیڈ لائنز میں گورنر کی اور وزیر اعلیٰ کی لڑائی چلے. ہیڈ لائنز میں چلے کہ جناب گورنر کا جو کے پی کے ہاؤس میں انیکسی ہے یا ان کے جو 2 کمرے ہیں وہ جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی گورنر کے داخلے پر اور اس کو بند کر دیا گیا. تو ہماری توجہ ظاہر اس طرف ہی جاتی ہے. ہم آپ سے یہ نہیں بات کر رہے ہوتے اس ساری سیاسی لڑائی کی وجہ سے کہ صوبے میں مسائل کیا ہیں لوگوں کے. آج بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ بجا طور پر جو قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ نے اگر کے پی کے میں 15 سال اب آپ کو ہونے چلے ہیں نا، تیسری حکومت ہے آپ کی، تو آپ نے کیا کیا وہاں پر؟ آپ نے کتنے ایک ترقیاتی کام کروائے، کتنے ایک ہسپتال بنوائے؟ پورا کا پورا کے پی کے علاج کروانے سندھ جاتا ہے یا پنجاب آتا ہے، یا پھر لوگ پرائیویٹ علاج کرواتے ہیں. سرکاری اسپتالوں کا تو نام و نشان نہیں رہا کے پی کے میں. اور ظاہر ہے کے پی کے میں روزگار کے وسائل کے ذرائع نہیں ہیں وہاں پر اتنے، تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر کراچی کا رخ کرتے ہیں، وہاں پر جا کر روزگار ڈھونڈتے ہیں. سندھ کے پنجاب کے دیہی علاقوں میں جا کر روزگار کرتے ہیں، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، وہاں جا کر. اور کوئی ان پر کوئی ایسی کوئی یہ مطلب کوئی تانا نہیں ہے. یہ پاکستانی شہری ہیں، وہ جہاں جا کر کاروبار کرنا چاہیں، روزگار کرنا چاہیں، ان کو آزادی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان مجبوری میں اپنا گاؤں چھوڑتا ہے نا، اپنا گھر چھوڑتا ہے. شوق میں وہ جو بہت کم لوگ ہوتے ہیں، یا پھر وہ ہوتے ہیں جن کا بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے تو وہ شفٹ ہو جاتے ہیں چھوٹے علاقوں سے وہ بڑے علاقوں کی طرف. میں بات کر رہا ہوں محنت مزدوری کرنے والوں کی، جو پتھر کاٹتے ہیں، جو سڑکیں بنانے پر کام کرتے ہیں، جو عمارت سازی میں مزدوری کا کام کرتے ہیں، جو بیچارے کہیں بوٹ پالش کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کاغذ چن رہے ہوتے ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. وہ سارے کے سارے بیچارے مجبوری میں نکلے ہوئے. تو ان کے مسائل پر ہم بات نہیں کریں گے آپ کے ساتھ. وہ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں علی امین گنڈا پور نے اس لڑائی کی طرف جو عمران خان نے ان کو طریقہ سکھایا ہے کہ میں لڑائی جاری رکھو نا، نفرت پھیلاؤ، لوگوں کے مسائل کی طرف توجہ نہیں ہوگا. اب لوگ اب یہ سوال نہیں کرتے کہ جی 4.25 سال میں عمران خان صاحب نے کتنی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی. اب لوگ 9 مئی پر بات کرتے ہیں. اب قومی اسمبلی میں جو آج بلاول بھٹو زرداری کا خطاب تھا اس کا زیادہ حصہ 9 مئی کے اوپر تھا.
ویسے تو صدر آصف علی زرداری صاحب کا جو تھا وہ خطاب اس کے اوپر ڈسکشن تھی تو بلاول بھٹو نے کہا کہ جی یہ انگلی کٹا کر بغاوت کرتے اور پاکستان کے خلاف تحریکیں چلانا شروع کر دیتے ہیں. ہم نے تو جنازے اٹھائے، لاشیں اٹھائیں اور پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا، اور بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پھر وہ دوسری بات بلاول بھٹو نے کی جو ہر تقریباً دوسرے تیسرے ولاگ میں آج کل ہو رہی ہے، میں کر رہا ہوں، سارے دوست کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جی ہم تو آرمی چیف سے بات کریں گے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے اور کسی سے بات ہی نہیں کریں گے. بھائی کیوں؟ بلاول کہتے ہیں کہ جی یہ جیل میں ڈر گئے ہیں، گھبرا گئے ہیں، اور یہ مذاکرات آرمی چیف سے اس لیے کر رہے ہیں، پاؤں ان کے اس لیے پکڑنا چاہتے ہیں کیونکہ باہر آنا چاہتے ہیں. بات بالکل ٹھیک ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر جب تک آرمی چیف معافی نہیں دیں گے عمران خان کو، پتہ ہے کہ جب تک آرمی چیف سے صلح نہیں ہوتی، وہ معافی نہیں دیتے، ان کے نہیں پاؤں پکڑوں گا، جب تک ان کو راضی نہیں کروں گا تب تک باہر آنا تو کیا اپنی سیاست کو دوبارہ بحال کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا. لہٰذا غیر آئینی صحیح، غیر دستوری صحیح، غیر سیاسی صحیح، وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ آرمی چیف کو راضی کریں، لیکن اس کی پاکستان کے آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس سے بڑی ظاہر میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ منافقت کی سیاست ہے. آپ بات کریں آئین کی اور مذاکرات جو ہے وہ آپ کرنا چاہیں آرمی چیف سے، تو اس میں آئین میں کوئی گنجائش نہیں. تو آج بجا طور پر بلاول بھٹو نے اپنی توپوں کا رخ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف کیا تھا. ایوان میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے، عمر ایوب یہ نئی ریت چل پڑی ہے. عمر ایوب صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اپوزیشن لیڈر کو ہاؤس میں، جب وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو فلور دینا پڑتا ہے. پھر وہ 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے تقریر جاری رکھتے ہیں، اور 2-2 3-3 گھنٹے مدعا ہوتا ہے ہمارا لیڈر جیل میں، ہمارا لیڈر جیل میں، ہمارا لیڈر جیل میں. یعنی وہ جو این آر او کی رٹ لگاتے تھے وہ خود اب این آر او مانگ رہے. تو ایک تو یہ ہے کہ جی اب کے پی کے میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی لڑائی وہ لفظی گولہ باری سے آگے چلی گئی ہے. اب اس کا گورنر کیا جواب دیتے ہیں، وفاق کیا اس پر ایکشن لیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے گورنر تو وفاق کے نمائندے ہیں نا. تو ظاہر ہے یہ جو کشیدگی جو ہے یہ گورنر اور وزیر اعلیٰ کے درمیان یہ کشیدگی بڑھے گی، کے پی کے کی صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کے درمیان چلی جائے گی. اس کا جو اپنا بڑھ جائے گا، اس کی شدت بڑھ جائے گی، شدت بھی بڑھ جائے گی، اور پھر اس کی لیول بھی بڑھ جائے گی کہ اگلی لیول پہ چلی جائے گی، نیکسٹ لیول پہ چلی جائے گی. نیکسٹ لیول جو عمران خان صاحب اکثر کہتے ہیں نا. تو بہرحال اچھا ایک تو یہ ہے. اچھا دوسرا، عمران خان صاحب کو جو ریلیف مل رہے ہیں، ریلیف پر ریلیف مل رہے ہیں، اور ان تمام دعووں کے باوجود کہ جی عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، اتنا دباؤ ہے تو ریلیف کیوں مل رہا ہے، اس پر میں آتا ہوں. لیکن وہ جو صلح ہوئی ہے مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں، وہ امپورٹنٹ چیز ہے. اور یہ صلح ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں. لڑائی تھی جناب مسلم لیگ نون کے ایم پی اے اور پی ٹی آئی کے ایم این اے کے درمیان، آصف خان اور طارق اعوان ان کے درمیان، اور جرگہ ہوا جس پر، اور جرگے میں اسپیکر جو ہے سلیم بابر سواتی صاحب انہوں نے شرکت کی ہے. تو آپ دیکھیں نا سیاسی لوگ لڑائیاں ان کی ہیں اور وہ جرگے میں اس کا فیصلہ ہوتا ہے. دہشت گردی کے پرچے درج ہوئے ہوئے ہیں اور جرگے میں، اور ترقیاتی کاموں پر لڑائی ہوتی ہے، وہ جرگے میں جناب ان کی ہو گئی صلح. اور صلح میں جو ہے وہ اپنا یہ ہو گئے شیر و شکر مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے ایک ایم پی اے، اور وہ بھی خیبر پختونخوا میں. تو وہاں پر یہ صلح جو ہے وہ کمال ہی ہو گیا. مطلب مجھے تو حیرت ہوئی کہ جرگے بٹھا کر جو ہے وہ صلح ہو رہی ہیں، اور وہ بھی 2 بڑی سیاسی حریف جماعتوں میں. ایک فارم 47 والا الزام لگتا ہے کہ جی یہ فارم 47 والے ہیں، اور دوسرے اپنے آپ کو فارم 45 والے کہتے ہیں. آج تو میں حیران تھا کہ پی ٹی آئی کے جو بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، وہ ہمارے یہاں سندھی میں کہاوت ہے، کارو بد کمرے سا رنگ نہ مٹائے عادت ضرور کھڑے. سو مطلب صحبت کا اثر جس کو کہیں اردو میں، تو وہ اثر ہو گیا ہے جی. اب یہ صاحب ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے آج فرمایا ہے کہ جناب جو بلاول بھٹو زرداری فارم 47 والے ہیں تو مجھے حیرت ہے کہ جی بیرسٹر گوہر جو کہتے ہیں کہ ہم نے آرمی چیف سے مذاکرات کرنے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی توقیر کی بات کر رہے ہیں کہ جی بلاول بھٹو نے غیر پارلیمانی گفتگو کی ہے. جو عمران خان صاحب کے 9 مئی کے اقدامات کی وکالت کرتے ہیں وہ جناب جمہوریت کی بات کریں، ان کا رائٹ ہے کریں. لیکن فارم 47 والے ہوں گے، بہت ہوں گے، لیکن اب لاڑکانہ میں جب بلاول بھٹو کی چھوڑی ہوئی جو سیٹ تھی قمر شہداد کوٹ والی، وہاں پر تو پی ٹی آئی کو پھر کینڈیڈیٹ نہیں ملا تھا، تو فارم 47 کہاں سے آ گیا؟ وہ آصف بھٹو زرداری نواب شاہ سے جیت کر آئی تھی بلا مقابلہ، طوفان کھڑا کیا گیا کہ جی آصف بھائی وہاں پر جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے تو ٹیکنیکل ڈیفالٹ کر کے اپنے آپ کو مقابلے سے جان کے باہر کر دیا کہ خرچہ بہت ہونا ہے. بھائی وہاں پر ظاہر الیکشن لڑنے کے لیے 1.5 کروڑ 2 کروڑ خرچے ہونے اور ووٹ پڑنے تھے 2-4 ہزار.
تو انہوں نے دوڑ لگا دی، بھاگ گئے وہ، اس پر بھی شور مچا تھا. تو وہ کہتے ہیں فارم 47، یعنی بات وہ ہو جو بات تھوڑی بہت کوئی ایک آدھ آنے کی صداقت ہو. بلاول فارم 47 والا، مطلب کوئی تھوڑی سی بندہ عقل کو ہاتھ مار لیتا ہے کہ فارم، مطلب یہ ایک بن گیا نا، اب جھوٹ کو جتنا زیادہ پھیلائے جاؤ، بولی جاؤ، یہ جھوٹ کی فیکٹری ہے. یہاں پر کوئی بندہ جو سمجھدار بندہ جو ذرا عقل استعمال کرتا ہو وہ بھی جاتا ہے تو اس کا حال بھی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ بھی آپ کو، میں نے کسی زمانے میں کہا تھا جب شاہ محمود قریشی صاحب چیختی چنگھاڑتی تقریریں کرتے تھے نا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کے اوپر، چور ہے یہ شور مچاتے تھے، تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ ہمارا خیال تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے پی ٹی آئی میں جانے سے جو مراد سعید فیکٹر ہے وہ ذرا تھوڑا سا سدھر جائے گا، لیکن قریشی صاحب مراد سعید بن گئے. تو یہ اثر پڑ رہا ہے پی ٹی آئی میں. کارو بد کمرے ساتھ عادت نمٹائے، رنگ نمٹائے تو عادت ضرور کھڑے. سو صحبت کا اثر ہو گیا جی. خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے والی کہاوت، بالکل وہ اصل والی اردو والی مجھے یاد آ گئی. اچھا جی، اب جو بات ہے وہ عمران خان صاحب کو ریلیف کی چرچا ہے جی، شور شرابہ ہے جی، ریلیف نہیں مل رہا ہے عمران خان صاحب کو، یا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میرے خلاف عدالتوں سے آئی ایس آئی فیصلے کروا رہی ہے، جج سارے آئی ایس آئی نے لگوائے ہوئے ہیں، چیف جسٹس جو ہیں ملے ہوئے ہیں، چیف جسٹس اسلام آباد کو ٹاؤٹ کہا گیا، اور چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر الزام لگائے گئے کہ جی مسلم لیگ نون کے ایجنڈے کے اوپر ہیں، لندن پلان کا ہے، سارا کچھ کیا گیا. لیکن چیف جسٹس سپریم کورٹ نے کل کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش کریں. اب کل درشن ہوں گے، عمران خان صاحب کے چاہنے والے ان کے دیدار کریں گے، اس پر کل صبح کے ویلاگ میں بات کر لیں گے. لیکن ابھی چیف جسٹس اسلام آباد جن کو پریس کانفرنس میں ٹاؤٹ کہا گیا، انہوں نے جناب ایسا ریلیف دیا ہے کہ جو وکلاء ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں آئین اور قانون کو سمجھنے والے، وہ ششدر رہ گئے کہ بھئی ایک ایسا مقدمہ جو اپنی آخری سٹیج پر ہے، جس کا کوئی بھی فیصلہ ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے، بریت بھی ہو سکتی ہے. احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ کا مقدمہ، اس میں بیانات ہو چکے ہوئے ہیں، آخری سٹیج پر ہے. اس آخری سٹیج پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، وہ چیف جسٹس جن کو ٹاؤٹ کہتے ہیں یہ، اور جسٹس طارق محمود جہانگیر صاحب نے، انہوں نے کل فیصلہ محفوظ کیا تھا عمران خان کی ضمانت کا 190 ملین پاؤنڈ میں، اور آج انہوں نے فیصلہ سنا دیا اور عمران خان صاحب کی 10 لاکھ کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے. ضمانت ہر ملزم کا حق ہوتا ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ آصف زرداری 14 سال بغیر کسی سزا کے جیل میں پڑے رہے، سڑتے رہے، کبھی 2 سال کے لیے، کبھی 3 سال کے لیے، کبھی 4 سال کے لیے، کبھی نواز شریف اور مشرف کے دور میں تو تقریباً 8 سال کے لیے مسلسل جیل میں تھے. 1997 میں گرفتار ہوئے تھے اور 97 کے بعد وہ رہا ہوئے 2005 میں. سوچیں 3 اور 5، 8 سال تو بغیر کسی ناغے کے وہ جیل میں تھے، سزا کوئی نہیں تھی. ضمانت حق ہے تو وہ ملنی چاہیے. دوسرا، اسلام آباد کی ایک عدالت ہے، اپنا ماتحت عدالت میں عمران خان صاحب کے اوپر مقدمہ تھا تھانہ کھنہ میں. 25 مئی توڑ پھوڑ کے 2 مقدمات، دونوں میں عمران خان صاحب کو ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے اپنا بری کر دیا عمران خان صاحب کو. اچھا، اب بریت ہو جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، لیکن شور پڑا ہوا ہے کہ یہ عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے، عدلیہ کے اوپر دباؤ ہے. یہ جو خط ہے اس لیے لکھے گئے کہ تحریک انصاف کے عمران خان کے مقدمات میں من پسند فیصلے دلوانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہی ہے. ججوں کا خط 2023 کے کا ہے، پرانا، یعنی جب چیف جسٹس کا تھے وہ امرتا بندیال. لیکن جو پیٹرن ہے عدالتوں کا، میں نہیں کہہ رہا کہ عدالتیں غلط کہہ رہی ہیں، میں عدالتوں کے اوپر الزام نہیں دے رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا اس طرح ریلیف عمران خان کے دور میں ان کے مخالفین کو ملتا تھا؟ بالکل بھی نہیں. یہاں مل رہا ہے، وہاں تو 2 سال ضمانت کا مقدمہ نہیں لگتا تھا، پیشی پر پیشی. تو وہ تو مطلب ایسے مقدمے، یعنی ابھی بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے لوگ آج بھی ان کے اوپر بنے ہوئے کئی ایسے مقدمات ہیں جن کے ابھی تک فیصلے نہیں آتے. یہاں پر مطلب 1 سال کے اندر بریتیں ہو گئی ہیں نا. 25 مئی کو اپنا 25 مئی 2022 کا ہے وہ، تو اس کو 2 سال ہو گئے چلے، 2 سال کے اندر ہو گئی. لیکن جو ابھی تک عمران خان صاحب کی جو آج ضمانت ہوئی 190 ملین پاؤنڈ والی، اس کے بعد وہ رہا نہیں ہوں گے. اس کے باوجود رہائی ان کی بڑی مشکل ہے، کیونکہ اس کے سائفر میں ان کو سزا ہے ابھی بھی.
اور توشہ خانہ والی سزائیں، یہ دونوں ابھی سزائیں برقرار ہیں اور یہ معطل بھی نہیں ہوئی، ان میں ضمانتیں بھی نہیں ہوئی۔ توشہ خانہ جو الیکشن کمیشن والا تھا اس میں ان کی وہ سزا معطل ہے اور ضمانت ہوئی ہے، اور ایک اور مقدمے میں عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ضمانت ان کی ہوئی ہے۔ لیکن جو دوسرے سائفر اور عدت میں نکاح، ہاں توشہ خانہ کے دونوں مقدمات میں ضمانتیں ہیں سزاؤں میں، تو اب یہ ضمانت ہونے کے باوجود عمران خان رہا نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بھائی اگر عدالتوں کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے تو ماتحت عدالت تو پریشر ہی نہیں لیتی بھائی، وہ کیوں فیصلے کر رہی ہے اس طرح کے، وہ کیوں بریتیں دے رہی ہے؟ یہ جسٹس عامر فاروق تو عمران خان صاحب کے بقول وہ تو ملے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ تو ٹاؤٹ ہے، تو پھر وہ کیوں یہ فیصلے دے رہے ہیں؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کی جو عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی عادت ہے نا وہ نہیں جا رہی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ